फिल्म के शुरू में एक हाई स्कूल का प्ले ग्राउंड दिखाया जाता है जहां एक कोच को दिखाया जाता है जो अपनी खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी की वजह से उन पर खूब चिल्ला रहा था। फिर वो गुस्से में उन सबको वहां से भेज देता है। इसके बाद वो जमीन पर पड़ी किसी चीज को देखता है। जैसे ही वो इस चीज को उठाने के लिए झुकता है तभी वहां कोई आ जाता है और मंजर यहाँ से कट हो जाता है। बाद में उसी स्कूल का स्टाफ रूम दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर्स की मीटिंग हो रही थी और यहाँ पर तमाम टीचर्स किसी टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे थे और मीटिंग खत्म होते ही वो सब वहां से चले जाते हैं। उसी दौरान एक टीचर प्रिंसिपल से किसी बात पर कुछ डिस्कस कर रही होती है। तभी प्रिंसिपल को याद आता है कि उसने चाबियां अंदर ही छोड़ दी है, तो वो उन चाबियों को वापस लेने के लिए अंदर चली जाती है। जब वो चाबियां लेने के बाद वापस जा रही होती है तभी वहां पर वही स्कूल कोच आ जाता है और प्रिंसिपल का रास्ता रोक कर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वो कोच प्रिंसिपल से पेंसिल मांगता है, वो उसे पेंसिल दे देती है। फिर वो कोच वही पेंसिल प्रिंसिपल के हाथ पर मार देता है। इसके बाद प्रिंसिपल उसके चेहरे पर चाबियां मारते हुए वहां से भाग जाती है। तभी उसे पता चलता है कि कोच ने पहले से ही उसे यहाँ लॉक कर दिया है और वही टीचर दरवाजे पर खड़ी थी जिससे प्रिंसिपल पहले बात कर रही थी। वो टीचर प्रिंसिपल से कहती है सबसे पहले आपको इस दरवाजे की चाबियां लानी होंगी। इसीलिए प्रिंसिपल जल्दी से वो चाबियां लेकर आ जाती है और दरवाजा खोल देती है। फिर प्रिंसिपल फौरन से बाहर आ जाती है। उसी दौरान टीचर को पता नहीं क्या हो जाता है, वो प्रिंसिपल को कैंची से मार देती है। इसके बाद मूवी के मरकजी किरदार कैसी को दिखाया जाता है। कैसी के यहाँ पर और भी दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से उसकी एक गर्ल फ्रेंड डिलाइला होती है और कैसी शायद डिलाइला को पसंद करता था, लेकिन कैसी हर मामले में लूजर था। इसके बाद यहाँ मैरी बेथ नामी लड़की नजर आती है जो कि इस स्कूल और शहर में नई आई थी और यहाँ जीक नामी एक लड़के को दिखाया जाता है जो पेन में ड्रग्स भरकर बेचा करता था। इसके बाद दोबारा स्टाफ रूम को दिखाया जाता है और यहाँ पर तमाम टीचर्स आपस में बातें कर रहे थे और यहाँ पर वही स्कूल कोच भी नजर आता है जो काफी मिकदार में पानी पी रहा था और फिर यहाँ पर वही टीचर आती है जिसने प्रिंसिपल का कत्ल किया था और वो कोच की तरफ देखकर मुस्कुराती है। इसका मतलब ये था कि ये दोनों आपस में मिले हुए थे। इसके बाद कैसी को दिखाया जाता है जिसे प्ले ग्राउंड में एक अजीबोगरीब कीड़े का पता चलता है और कैसी उस कीड़े को अपने लेबोरेटरी टीचर के पास लेकर आता है, लेकिन वो कीड़ा मरा हुआ था। गलती से उस कीड़े पर पानी गिर जाता है और वो कीड़ा दोबारा से जिंदा हो जाता है और ये देखकर वो साइंस टीचर उसे पानी में डाल देता है। अब वो कीड़ा पानी में तैरना शुरू कर देता है। ये देखकर वो टीचर उसे टच करता है जिससे वो कीड़ा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब उस कीड़े के दोनों हिस्से तैरने लगते हैं। जब वो साइंस टीचर दोबारा उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो उसकी उंगली पर काट लेता है। उसके बाद डिलाइला के एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा था। इसके बाद अचानक उसकी टीचर उसके पास आ जाती है और उसकी टीचर बिल्कुल पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी और वो उसे बताती है कि हम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। डिलाइला का दोस्त समझता है कि शायद इस टीचर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो इस टीचर को रिलैक्स करने के लिए गले लगा लेता है। उसी दौरान उस टीचर के कई बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और साथ ही उस टीचर की फौरन से डेथ हो जाती है। फिर अगले मंजर में कैसी और डिलाइला का दोस्त दिखाया जाता है जो किसी टीचर को उसी टीचर के बारे में बता रहा था। वो टीचर उसे बताती है कि उस टीचर को कैंसर था और शायद इसी वजह से वो मर गई है। और उसी वक्त कैसी नोटिस करता है कि कोच काफी देर से ग्राउंड में खड़ा पानी में भीग रहा है। जब कैसी ऑफिस जा रहा होता है तो वहाँ उसकी मुलाकात डिलाइला से होती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और शायद उनको अब लग रहा था कि स्कूल में कुछ पुरअसरार वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। और कैसी ऑफिस में आते हुए इस बात को नोटिस करता है कि कोई वहां आ रहा है। फिर वो दोनों एक अलमारी में जाकर छुप जाते हैं। फिर वो देखते हैं वहां आने वाले वही टीचर और स्कूल कोच थे। अचानक से वहां स्कूल की एक नर्स आ जाती है और कोच उसे पकड़ लेता है और अपने मुंह से वही कीड़े निकालता है और वह एक कीड़े को उस नर्स के कान में छोड़ देता है। ये सब देखकर डिलाइला बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर कोच वहां आ जाता है और अलमारी का दरवाजा खोल देता है, लेकिन किसी तरह कैसी और डिलाइला वहां से बचकर भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो प्रिंसिपल वहां आ जाती है जो कि असल में मर चुकी थी। वो प्रिंसिपल भी दूसरे लोगों की तरह इन्फेक्टेड थी। तभी वो दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब केसी इस वाक़े की वजह से पुलिस को वहां बुला लेता है, लेकिन पुलिस जब स्कूल में आती है तो उनको सब कुछ नॉर्मल लगता है। तभी प्रिंसिपल पुलिस में से एक ऑफिसर को अपने ऑफिस में ले जाती है
جب وہ لوگ باہر آتے ہیں تو کیسی نوٹس کرتا ہے کہ پولیس والا کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید وہ پولیس والا بھی اس ایلین کیڑے کی وجہ سے افیکٹڈ ہو گیا ہے۔ گھر پہنچ کر کیسی کے پیرنٹس اسے بری طرح ڈانٹتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس کی بے عزتی ہوئی تھی۔ اس کے فادر اس سے اس کا موبائل فون بھی لے لیتے ہیں اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ اب کیسی ڈلائلا سے بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بھی اس واقعے کی گواہ تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ ڈلائلا سے ملنے کے لیے اپنے روم کی کھڑکی سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اسکول کے ٹیچرز باہر کھڑے ہیں اور وہ ڈر کر نیچے گر جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اگلی صبح کیسی اسکول آتا ہے اور اسکول کے اندر آ کر وہ ڈلائلا سے ملتا ہے اور وہ اسی ٹاپک پر بات کرتا ہے، اور دوسری طرف اسکول کے اسٹاف روم کو دکھایا جاتا ہے جہاں تمام ٹیچرز بیٹھ کر بہت زیادہ پانی پی رہے تھے کیونکہ ان کے اندر جو ایلین کیڑا تھا اسے پانی کے ذریعے ہی طاقت ملتی تھی۔ اس کے بعد زیک کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈرگز فروخت کر رہا تھا اور اس کے کسٹمر وہاں آ کر اس سے ڈرگز خرید رہے تھے۔ اسی دوران زیک کی ایک ٹیچر اس کے پاس آتی ہے اور اسے بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں پر زیک کو اپنی ٹیچر کا رویہ بہت ہی عجیب لگتا ہے۔ اس کے بعد کیسی اور ڈلائلا کی فیمیل فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ لائبریری میں بیٹھے اسی ٹاپک پر بات کر رہے تھے۔ پھر کیسی اپنے دوستوں کے ساتھ سائنس لیبارٹری میں جاتا ہے اور وہ اسی جگہ آتے ہیں جہاں وہ کیڑا پہلی مرتبہ زندہ ہوا تھا، لیکن وہاں انہیں وہ کیڑا نہیں ملتا۔ وہ ابھی اس کے بارے میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ زیک اور میری بیتھ بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے سائنس ٹیچر بھی اس لیبارٹری میں آ جاتے ہیں اور وہ سب اپنے ٹیچر سے اس کیڑے کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن ٹیچر ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا، اور اب زیک کو یہ سب فضول لگ رہا تھا تو وہاں سے جانے لگتا ہے۔ پھر وہ ٹیچر اسے روک لیتا ہے اور وہاں پر موجود سب لوگوں پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ تبھی زیک اپنے ٹیچر پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے اٹیک کی وجہ سے اس کے ٹیچر کی انگلیاں کٹ کر نیچے گر جاتی ہیں۔ پھر وہ انگلیاں فرش پر چلنے لگتی ہیں جیسے کوئی کیڑے رینگتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے دھاگے نکلنے لگتے ہیں۔ جب وہ ٹیچر زیک کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تو زیک ڈرگ سے بھرا ہوا انجیکشن اس ٹیچر کی آنکھ میں داخل کر دیتا ہے اور انجیکشن لگتے ہی اس ٹیچر کی موت ہو جاتی ہے۔ بعد میں وہ سب زیک کے گھر آ جاتے ہیں۔ زیک کے گھر آ کر وہ دیکھتے ہیں کہ زیک نے ڈرگز بنانے کی ایک اپنی لیبارٹری بنا رکھی ہے۔ ساتھ ہی وہ ایلین کیڑے کو چوہے کے پنجرے میں ڈال دیتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے۔ پھر وہ کیڑا چوہے کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ اب سب لوگ یہ بات جان چکے تھے کہ اس ایلین کیڑے کو ڈرگز کے استعمال سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں زیک اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ ہم سب کو بھی نشہ کرنا پڑے گا، کیا پتہ ہم میں سے بھی کوئی اس کیڑے سے متاثر ہو چکا ہو۔ اب وہ سبھی ڈرگز کو لے لیتے ہیں لیکن ڈلائلا ڈرگز نہیں لیتی اور ڈلائلا وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اب یہ بات سب کو پتہ چل گئی تھی کہ اس ایلین کیڑے نے ڈلائلا کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب کیسی سب کو کہتا ہے کہ اگر ہم ایلین کوئن کو مار ڈالیں تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ اب وہ سب لوگ پرنسپل کو مارنے اسکول پہنچ جاتے ہیں اور وہ پرنسپل سے ڈرگز لینے کو کہتے ہیں۔ جب پرنسپل ڈرگز نہیں لیتی تو زیک پرنسپل کو شوٹ کر دیتا ہے۔ اب وہ سب سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے غلط انسان کو مار دیا ہے، لیکن اچانک سے پرنسپل زندہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے۔ کیسی اور اس کے دوست یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وہ ایلین کوئن تھی اور اب اسکول میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف گراؤنڈ میں کوچ اور اس کے کھلاڑی دکھائے جاتے ہیں جو بارش میں بھیگ کر طاقت حاصل کر رہے تھے، اور یہ سب ڈلائلا کا دوست دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر باقی لوگوں کو انفارم کرنے جاتا ہے، لیکن اندر آنے سے پہلے وہ سب اسے ڈرگز لینے کو کہتے ہیں، لیکن ڈلائلا کا دوست اس ڈرگز کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ بھی اس ایلین کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ اب کیسی، زیک اور ان کے تمام دوست بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے پاس ڈرگز ختم ہو گئی تھی۔ پھر زیک اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ اس کی گاڑی میں بہت زیادہ مقدار میں ڈرگز موجود ہے۔ اس کے بعد زیک اور کیسی ڈرگز لینے کے لیے گاڑی کی طرف جاتے ہیں، تبھی کوچ اور اس کی متاثرہ ٹیم ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ کیسی یہاں پر ایک بس میں چھپ جاتا ہے لیکن اس بس میں ڈلائلا ہوتی ہے اور کیسی بھی وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف زیک کو اپنی گاڑی میں سے ڈرگز نہیں مل رہی تھی
اور جب وہ اپنی گاڑی کی ڈگی بند کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی ٹیچر کو دیکھتا ہے جو اس پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن تبھی اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹیچر کا کٹا ہوا سر خود ہی سے حرکت کر رہا ہے اور دوبارہ سے ٹیچر کی باڈی سے جڑ جاتا ہے، اور یہ سب دیکھ کر زیک وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف میری بیتھ اور اس کے فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر میری بیتھ اپنی اصلی شکل میں آ جاتی ہے اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اصلی ایلین کوئن میری بیتھ ہے۔ وہ کیسی اور ڈلائلا کی دوست پر حملہ کر دیتی ہے، وہ ڈلائلا کی فرینڈ کو کھینچ کر پول میں لے جاتی ہے، لیکن کیسی اور ڈلائلا کی دوست کسی نہ کسی طرح بچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میری بیتھ اپنے اصلی روپ میں آ کر ان دونوں کو تلاش کرنے لگتی ہے، تبھی زیک بھی وہاں آ جاتا ہے، لیکن ڈلائلا کی دوست زیک کو میری بیتھ کے پاس جانے سے روکتی ہے، لیکن ڈلائلا کی دوست بھی تالاب میں گرنے کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو گئی تھی۔ اب زیک ان دونوں کے درمیان پھنس چکا تھا، پھر کیسی اسے بچانے کے لیے وہاں آ جاتا ہے، لیکن تب تک میری بیتھ زیک کو بے ہوش کر دیتی ہے۔ اب وہ کیسی کے پیچھے آنے لگتی ہے، لیکن وہ اسے کسی نہ کسی طرح دروازے میں پھنسا دیتا ہے اور وہ اس پر ڈرگ سے بھرے پین سے اٹیک کر دیتا ہے، جس سے وہ میری بیتھ یعنی ایلین کوئن وہیں پر مر جاتی ہے اور کیسی سب کے سامنے ہیرو بن جاتا ہے اور ڈلائلا بھی اب اسے پسند کرنے لگتی ہے اور مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔